3-4 दिनों बाद इसी ओहदे का एक और फौजी कमांडर बिल्कुल इसी तरह एक सुबह अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। वो फौजी बैरकों के एक कमरे में रहता था। उसके मुतालिक भी रिपोर्टें बिल्कुल साफ थी। उसके दोस्तों के हल्के में अपने ही दस्ते के कुछ आदमी थे। इनमें से किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा नहीं था। कत्ल की बज़ाहिर वजह कोई नहीं थी। उसे कत्ल कहा ही नहीं जा सकता था क्योंकि जिस्म पर जख्म या चोट का कोई भी हल्का सा निशान नहीं था। ये लाश सरकारी तबीब ने देखी। लाश के होंठों के कोनों में जरा जरा सी झाग थी। उसने ये झाग लकड़ी के एक लंबूतरे टुकड़े के सिरे पर लगाई। उसने एक कुत्ता मंगवाया और ये झाग गोश्त के एक टुकड़े पर लगाकर टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। उसने कुत्ते को अपने घर ले जाकर बांध दिया और उसे देखता रहा। कुत्ते ने कोई गैर मामूली हरकत न की। उसे जो खाने को दिया गया वो खाता रहा। तबीब सारी रात जागकर कुत्ते को देखता रहा। आधी रात के बाद कुत्ता उठा और जहां तक रस्सी इजाजत देती थी वो बड़े आराम से टहलता रहा। बहुत देर टहलकर वो रुका और गिर पड़ा। तबीब ने देखा कुत्ता मर चुका था। तबीब ने रिपोर्ट दी कि दोनों कमांडरों को ऐसा जहर दिया गया है जिससे कोई तलखी नहीं होती। इंसान निहायत इत्मीनान से मर जाता है। सुराग रसानों ने दोनों कमांडरों के मुतालिक गहरी तफ्तीश की। ये मालूम करने की बहुत कोशिश की गई कि जिंदगी के आखिरी रोज वो किस किस से मिले, कहां कहां गए और उन्होंने किस किस के साथ कुछ खाया पिया, मगर कोई सुराग न मिला। शादीशुदा कमांडर की बीवी से भी पूछगछ की गई लेकिन उस पर शक की कोई वजह नहीं थी। दूसरे कमांडरों में मुश्तरका वस्फ ये था कि पक्के मुसलमान थे। मैदान जंग में उनकी कमांड और दलेरी की तारीफ सुल्तान अयूबी ने भी की थी। दोनों सरहदी दस्तों के कमांडर रह चुके थे और उन्होंने कई एक सूडानियों को सरहद पार करते गिरफ्तार किया था। सूडानियों ने उन्हें बहुत रिश्वत पेश की थी जो उन्होंने कबूल नहीं की थी। अब दोनों को नायब सालारी की तरक्की मिलने वाली थी। वो इस काबिल थे कि किसी भी जगह हमले की क़यादत आजादाना कर सकें। अली बिन सुफियान ने राय दी कि कत्ल की ये दोनों वारदातें सलीबी तखरीबकारों की हैं और कातिल फिदाई हैं। उसने कहा कि दुश्मन ने अब अहम शख्सियतों के कत्ल का सिलसिला शुरू कर दिया है। तमाम कमांडरों और हुक्काम को खबरदार कर दिया गया कि किसी अजनबी या मशकूक आदमी के हाथ से कोई चीज न खाएं और ऐसे आदमियों पर नजर रखकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करें जो दोस्ती लगाने और खाने पीने की कोई चीज पेश करने की कोशिश करें। सुराग रसा मसरूफ हो गए। दूसरे कमांडर के कत्ल के 7-8 रोज बाद एक रात फौज के खेमों में आग लग गई। हजारों खेमे एक जगह लिपटे पड़े थे। उनके अंबारों के ऊपर छप्पर थे। वहाँ पहरा भी था। फिर भी आग लग गई। ये आग तखरीबकारी का नतीजा थी। वहाँ इत्तफाकिया आग लगने का कोई इम्कान नहीं था क्योंकि इन छपरों के करीब आग जलाने की ममानियत थी। इसकी सख्ती से पाबंदी की जाती थी। इसके अलावा पुरस्कार से कुछ और वाकयात हुए। सरहदी दस्तों को और ज्यादा चौकस कर दिया गया था। सूडान की तरफ सरहद के अंदर चोरी छुपे आने वालों की तादाद और रफ्तार बढ़ गई थी। इसका अंदाजा इन लोगों की गिरफ्तारियों से होता था। अली बिन सुफियान ने अपनी इंटेलिजेंस को और ज्यादा फैला दिया और पहले से ज्यादा होशियार कर दिया था। काहिरा से कुछ दूर दरियाए नील के किनारे पहाड़ी इलाका था। उसके अंदर कहीं फिरौनों के जमाने के खंडर थे। इससे पहले ऐसे वाकयात हुए थे कि सलीबी और सूडानी तखरीबकारों ने ऐसे खंडरों को खुफिया अड्डों के तौर पर इस्तेमाल किया था। मिस्र में ऐसे खंडरों की तादाद कुछ कम नहीं थी। इस पहाड़ी इलाके को नजर में रखने के लिए अली बिन सुफियान ने अपने जासूसों को खुसूसी हिदायत के साथ मुकर्रर कर रखा था। अब के सलीबी तखरीबकारों ने ये कामयाबी भी हासिल कर ली थी कि उन्होंने 2-3 महीनों के अरसे में अली बिन सुफियान के 6-7 जासूस जो काहिरा में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बहरूपों में रहते थे गायब कर दिए थे। ये वो जासूस थे जो सलीबियों के जासूसों को पकड़ने के माहिर थे, लेकिन वो खुद पकड़े गए या मारे गए। खतरा यह था कि वो पकड़े गए तो सलीबी उन्हें हशीशैन के हवाले करके उन्हें मिस्र की ही हुकूमत और फौज के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। असल खतरा तो ये था कि दुश्मन के जासूसों ने काहिरा के जासूसों को पहचान लिया था। जासूसी और सुराग रसानी की इस जंग में दुश्मन जीत रहा था। अली बिन सुफियान ने अब जरा ऊंचे ओहदों के ऐसे जासूस जो अपने फन में खुसूसी महारत रखते थे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। उनमें एक मेहदी अल हसन था जो यरूशलेम और ट्रिपोली तक बड़ी कामयाब जासूसी करके आया था। बहुत दलेर और दानिशमंद जासूस था। अली बिन सुफियान ने ये पहाड़ी इलाका उसे दे रखा था। इस इलाके के अंदर सिर्फ एक रास्ता था। पीछे दरिया और बाकी हर तरफ पहाड़ियां और चट्टानें भी थी। अंदरूनी इलाके में सब्जा और दरख्त थे। कहीं कहीं पानी की झीलें भी थी। इत्तला मिली थी कि उसके अंदर मशकूक से आदमी आते जाते देखे गए हैं। फिरौनों की किसी इमारत के खंडर सामने नजर नहीं आते थे। किसी ने कभी देखे भी नहीं थे, लेकिन ये यकीन जरूर था कि इस कोहसार के अंदर फिरौनों ने कुछ न कुछ बनाया जरूर था जो अब तक मौजूद है। बहरहाल ये जगह ऐसी थी जो तखरीबकारों का खुफिया अड्डा बनने के लिए मौजूद थी।
مہدی الحسن وہاں 1-2 اونٹ اور چند ایک بھیڑ بکریاں لے جا کر صحرائی خانہ بدوش یا گدڑیے کے بہروپ میں جایا کرتا تھا۔ اس کے جانور ادھر ادھر چرتے چگتے رہتے اور وہ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ اس نے کچھ دور اندر تک علاقہ دیکھا تھا، وہاں اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بہت آگے جا کر ایک پہاڑی ایسی تھی جس کے دامن سے 20-25 فٹ اوپر ایک قدرتی سرنگ کا دہانہ تھا۔ مہدی الحسن اس سرنگ کے اندر چلا گیا۔ یہ اتنی اونچی اور فراخ تھی کہ اس میں سے اونٹ گزر سکتا تھا۔ یہ پہاڑی کی طرف تک چلی گئی تھی۔ مہدی الحسن دوسری طرف گیا، وہاں تنگ سی ایک وادی تھی جہاں کوئی اڈا نہیں ہو سکتا تھا۔ سرنگ بہت لمبی تھی، اس کے دائیں بائیں دیواروں میں غاریں سی بنی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے بڑے پتھر بھی تھے کہ ایک پتھر کے پیچھے آدمی بیٹھ کر چھپ سکتا تھا۔ اس مصری جاسوس نے علی بن سفیان کو رپورٹ دی تھی کہ وہ جہاں تک جا سکا ہے اسے کوئی مشکوک جگہ نظر نہیں آئی، اور اتنے دن اسے کوئی ایک بھی آدمی اندر آتا اور باہر جاتا دکھائی نہیں دیا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا کہ وہ سارا دن وہاں گزارا کرے اور وہ زیادہ اندر تک نہ جایا کرے کیونکہ پکڑے یا مارے جانے کا خطرہ تھا۔ علی بن سفیان نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی کبھی وہ اونٹ پر سوار ہو کر رات کو بھی چلا جایا کرے۔ اگر کوئی آدمی اسے مل جائے تو اسے بتائے کہ وہ قاہرہ جا رہا ہے، اپنے آپ کو کسان ظاہر کرے۔ اس ہدایت کے تحت مہدی الحسن رات کو بھی وہاں گیا تھا۔ ایک رات اسے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ یہ کوئی جنگلی جانور بھی ہو سکتا تھا اور یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا تھا۔ مہدی الحسن آگے نہ گیا، کچھ دیر وہاں رکا رہا، پھر واپس آ گیا۔ وہ دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے 2-3 اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر وہاں چلا گیا۔ انہیں کھلا چھوڑ کر خود ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا۔ وہاں سبزہ تھا، جھاڑیاں اور گھاس تھی اور جنگلی پودے بھی۔ کچھ آگے جا کر اسے ایک آدمی دکھائی دیا جو زمین پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے قیمتی چوغا پہن رکھا تھا اور اس کی لمبی داڑھی تھی، سر پر امامہ بھی قیمتی تھا۔ مہدی الحسن آہستہ آہستہ اس کی طرف چلنے لگا۔ جھکے ہوئے آدمی نے اس کی طرف دیکھا۔ مہدی الحسن نے اپنی چال ڈھال میں جاہلانہ پن نمایاں رکھا اور آہستہ آہستہ اس آدمی کا قریب جا کھڑا ہوا۔ چوغے والے کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں ہرے پتے بھرے ہوئے تھے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک پودے کی ہری شاخ تھی۔ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مہدی الحسن نے گواروں کے لہجے میں احمقوں کی طرح ہنس کر کہا۔ کوئی چیز گم ہو گئی ہے، میں بھی تلاش کروں؟ میں حکیم ہوں، اس آدمی نے کہا۔ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہوں، ان کی دوائیاں بناؤں گا۔ مہدی الحسن نے اس کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ قاہرہ کا حکیم تھا اور خاصی شہرت رکھتا تھا۔ مہدی الحسن نے اس کے جواب کو غلط نہ سمجھا کہ وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس علاقے میں جڑی بوٹیاں موجود تھیں۔ حکیم نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے تھوڑی ہی دور اپنے ایک کنبے کے ساتھ خیمے میں رہتا ہے اور یہاں جانوروں کو چرانے اور پانی پلانے لایا ہے۔ ان بوٹیوں سے آپ کس مرض کی دوا بنائیں گے؟ مہدی الحسن نے پوچھا۔ تم کسی مرض کو نہیں سمجھ سکتے، حکیم نے جواب دیا۔ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیا ہے۔ یہ حکیم مشہور تھا، دور دور سے اس کے پاس مریض آتے تھے۔ اتفاق سے مہدی الحسن کو یہاں مل گیا۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ انسان پر مرض کا وہم بھی طاری ہو جاتا ہے اور انسان بڑی لمبی عمر کا اور ایسی جسمانی طاقت کا متمنی رہتا ہے جو کبھی کم نہ ہو۔ مہدی الحسن کو شاید معمولی سے کوئی تکلیف تھی۔ اس نے اس کا ذکر حکیم سے کیا۔ حکیم نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور یوں چونکا جیسے اسے ان آنکھوں میں کوئی عجیب چیز نظر آئی ہو۔ اس نے مہدی الحسن کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ حکیم کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ تم میرے دواخانے میں آ سکتے ہو؟ حکیم نے پوچھا۔ شہر میں آ جاؤ، میں بہت غریب آدمی ہوں، مہدی الحسن نے کہا۔ آپ کو پیسے کہاں سے دوں گا؟ تم ابھی میرے ساتھ چلو، حکیم نے کہا۔ میرا اونٹ چل رہا ہے، تمہارے پاس بھی اونٹ ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ امیر لوگ بہت پیسے دے جاتے ہیں، غریبوں کا علاج مفت کرتا ہوں۔ تمہاری بیماری اس وقت تو معمولی ہے لیکن یہ اچانک بڑھ جائے گی، مجھے کوئی اور بھی شک ہے۔ مہدی الحسن دراصل ڈیوٹی پر تھا، معمولی سے مرض کی خاطر وہ ڈیوٹی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ وہ شام کو اس کے دواخانے میں آئے گا، اسے راستہ اور جگہ بتا دے۔ مہدی الحسن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا دواخانہ کہاں ہے۔ وہ انجان بنا رہا اور حکیم نے اسے سمجھا دیا کہ دواخانہ کہاں ہے۔ مہدی الحسن شام کے بعد اسی بہروپ میں حکیم کے دواخانے میں چلا گیا۔ اس نے اونٹ ساتھ رکھا تھا تاکہ حکیم کو شک نہ ہو۔ اسے خود حکیم پر کوئی شک نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حکیم جڑی بوٹیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اسے فی الواقع خیال پیدا ہو گیا تھا جیسے وہ معمولی سی تکلیف سمجھتا ہے وہ خطرناک بیماری بن سکتی ہے۔ حکیم نے اسے اچھی طرح دیکھا اور کہا، میں دوائی دے دیتا ہوں، اگر اس سے افاقہ نہ ہوا تو
کوئی اور بندوبست کروں گا کیونکہ مجھے کوئی اور شک ہے۔ مہدی الحسن نے پوچھا کہ اور کیا شک ہے؟ اللہ نہ کرے کہ میرا شک درست ہو، حکیم نے کہا۔ تم خوبصورت جوان ہو، صحرا میں گھومتے پھرتے رہتے ہو، جس جگہ تم مجھے ملے تھے وہ جگہ ٹھیک نہیں، وہاں بدروہیں رہتی ہیں، ان میں بعض فرعونوں کے وقتوں کی بڑی حسین لڑکیوں کی بدروہیں ہیں، انہیں فرعونوں نے زبردستی اپنے پاس رکھا اور عیاشی کا ذریعہ بنایا تھا، پھر انہیں مروا ڈالا تھا کیونکہ ان کی جگہ انہیں دوسری لڑکیاں مل گئی تھیں۔ روح بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جن لڑکیوں کو قتل کیا گیا تھا ان کی روحیں اس سرسبز خطے میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ مجھے شک ہے کہ تمہاری شکل و صورت فرعونوں کے دور کے کسی ایسے جوان سے ملتی جلتی ہے جسے اس دور کی کوئی لڑکی چاہتی تھی مگر وہ کسی فرعون کا شکار ہو گئی۔ تم اس جگہ جاتے رہتے ہو، اس لڑکی کی بدروح نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور تمہاری روح کے ساتھ دل بہلا رہی ہے، یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ مہدی الحسن نے حکیم کی بات سے متاثر ہو کر پوچھا۔ بدروح کی دوستی اچھی تو نہیں ہوتی، کیا آپ اس بدروح سے نجات دلا سکتے ہیں؟ میرا شک غلط ہو سکتا ہے، حکیم نے کہا۔ پہلے دوائی دوں گا، افاقہ نہ ہوا تو بدروح کا کچھ کروں گا، میرے پاس اس کا بھی علاج ہے، تعویذ دوں گا، عمل کروں گا، ضرورت پڑی تو اس بدروح کے ساتھ تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔ بدروح سے نجات حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، بدروح کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مہدی الحسن قابل اور ذہین جاسوس تھا، لیکن وہ عالم فاضل نہیں تھا۔ اپنی قوم کے ہر فرد کی طرح جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کے وجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے ان کی جو کہانیاں اور روایتیں سنی تھیں انہیں سچ مانتا تھا۔ حکیم کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر گیا اور اس پر بدروح کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ حکیم کے پاس جاسوسی کے لیے نہیں، علاج کے لیے ہی گیا تھا۔ حکیم نے اسے تسلی دی کہ وہ کوئی فکر نہ کرے، لیکن وہ فکر مند ہو گیا۔ حکیم نے اسے دوائی کی صرف ایک خوراک دی اور کہا کہ رات سونے سے پہلے کھا لے۔ اس نے سونے سے پہلے یہ دوائی کھا لی، اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس سے پہلے اس کی اتنی جلدی آنکھ کبھی نہیں لگی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی صحت غیر معمولی طور پر حشاش بشاش ہے۔ وہ سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس گیا، اسے یہ نہ بتایا کہ اس نے اس پہاڑی علاقے میں حکیم کو جڑی بوٹیاں تلاش کرتے دیکھا تھا۔ یہ بتانے والی بات نہیں تھی کیونکہ حکیم کوئی مشکوک انسان نہیں تھا۔ وہ قاہرہ کا اتنا مشہور اور قابل حکیم تھا کہ فوج اور حکومت کے بڑے بڑے افسر بھی اس کے پاس علاج کے لیے جاتے تھے۔ اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ تعویذ بھی دیتا اور جنات وغیرہ کو بھی قبضے میں رکھتا ہے۔ علی بن سفیان نے مہدی الحسن سے کہا کہ وہ اسی جگہ جائے، اسے وہاں کوئی نہ کوئی مشکوک انسان ضرور نظر آئے گا۔ علی بن سفیان دراصل تخریب کاروں کے ایک اڈے کی تلاش میں تھا۔ مہدی الحسن اس طرف جاتے حکیم کے پاس چلا گیا۔ وہ گڈڑیوں کے لباس میں تھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ وہ صبح سویرے اتنی دور سے یہ بتانے آیا ہے کہ رات اسے بہت گہری نیند آئی ہے اور اب وہ اتنا حشاش بشاش ہے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اگر شام تک تم اسی حالت میں رہے تو بدروح نہیں ہو سکتی، حکیم نے کہا۔ شام کو پھر آ جانا۔ مہدی اونٹ پر سوار ہوا اور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ اس سرسبز جگہ وہ بہت دنوں سے جا رہا تھا اور سارا دن وہاں رہتا تھا۔ رات کو بھی وہاں گیا تھا، مگر اب حکیم سے ملاقات کے بعد اسے اس جگہ سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ حکیم نے اسے بتایا تھا کہ بدروح نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ وہ محبت کی خاطر اس کی روح کے پاس آتی ہے، پھر بھی اندیکھی پر اسرار مخلوق کا ڈر قدرتی تھا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے گرد بدروہیں منڈلا رہی ہوں۔ وہ دلیر آدمی تھا لیکن ڈر گیا۔ وہ دلیر آدمی تھا، ڈر کو دل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا اور اس بدروح کو تصور میں لانے لگا جس کا ذکر حکیم نے کیا تھا۔ اس تصور نے اسے تسکین دی اور وہ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت جو اتنی زیادہ حشاش بشاش تھی بجھ رہی ہے اور دل پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن گھبراہٹ بڑھتی گئی۔